السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 451 کو بیان کروں گا۔ حدیث کا موضوع کچھ یوں ہے کہ کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم کو سورج اور چاند دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بھی صاف ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں نہیں پیش آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کیا کرتی تھی۔ چنانچہ سلیب کی پجاری اپنے سلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک و بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے میدان کا ریت ہوتا ہے جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیز ابن اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا، تم جھوٹے ہو، اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی لڑکا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیراب کیا جائے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ وہ اس چمکتی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کے نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے سیراب کیے جائیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو۔ ان کو بھی اس چمکتی ریت کی طرف چلایا جائے گا اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک و بد دونوں قسم کے مسلمان۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کے دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ بیان کیا کہ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے کہ ساق پنڈلی، یعنی ساق کا مطلب ہے پنڈلی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدہ میں گر جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے۔ پھر وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ پل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک پھسلواں گرنے کا مقام ہے، اس پر سنسنیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، ان کے سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہیں جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر پلک مارنے کی طرح، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پل سے گھسٹتے ہوئے گزرے گا۔ تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں
निजात मिली है तो वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमारे भाई भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे और हमारे साथ रोजे रखते थे और हमारे साथ दूसरे नेक अमाल करते थे, इनको भी दोज़ख से निजात फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में एक अशरफी के बराबर भी ईमान पाओ उसे दोज़ख से निकाल लो और अल्लाह इनके चेहरों को दोज़ख पर हराम कर देगा। चुनांचे वो आएंगे और देखेंगे कि बाजू का तो जहन्नम में कदम और आधी पिंडली जली हुई है। चुनांचे जिन्हें वो पहचानेंगे इन्हें दोज़ख से निकालेंगे, फिर वापस आएंगे और अल्लाह ताला इनसे फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में आधी अशरफी के बराबर भी ईमान है उसे भी निकाल लाओ। चुनांचे जिनको वो पहचानते होंगे उनको निकालेंगे, फिर वो वापस आएंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हो उसे भी निकाल लाओ। चुनांचे पहचाने जाने वाले लोगों को निकालेंगे। अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस पर कहा कि अगर तुम मेरी तस्दीक करते तो ये आयत पढ़ो। तर्जुमा, अल्लाह ताला जरा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता, अगर नेकी है तो उसे बढ़ाता है, फिर अनबिया और मोमिनीन और फरिश्ते शफाअत करेंगे। और परवरदिगार का इरशाद हो कि अब खास मेरी शिफाअत बाकी रह गई है। चुनांचे अल्लाह ताला दोज़ख से एक मुट्ठी भर लेगा और ऐसे लोगों को निकालेगा जो कोयला हो गए होंगे, फिर वो जन्नत के सिरे पर एक नहर में डाल दिए जाएंगे जिसे नहरे आबे हयात कहा जाता है। और ये लोग इसके किनारे से इस तरह उभरेंगे कि जिस तरह सिलाब के कूड़े करकट से सब्जा उभर आता है। तुमने ये मंजर किसी चट्टान के या किसी दरख्त के किनारे देखा होगा, तो जिस पर धूप पड़ती रहती है वो सब्जा उभरता है और जिस पर साया होता है और वो सफेद उभरता है, फिर वो उस तरह निकलेंगे जैसे मोती चमकता है। इसके बाद इनकी गर्दनों पर मोहर कर दी जाएगी कि ये अल्लाह के आजाद करदा गुलाम है, उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अहले जन्नत इन्हें अत्तक़ार रहमान कहेंगे, इन्हें अल्लाह ने बिला अमल के जो इन्होंने किया हो और बिला खैर के जो इनसे सादिर हुई हो जन्नत में दाखिल किया है। और इनसे कहा जाएगा कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम देखते हो और इतना ही और भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत मंजर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मंजर के लिए पेश किया। क़यामत में क्या क्या वाक़यात पेश होंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से सहाबा को बताया कि क्या क्या मनाजिर पेश होंगे। साथ ही अल्लाह ताला का करम भी है कि जिसके दिल में राई के जर्रा बराबर भी ईमान होगा अल्लाह ताला उसे भी जन्नत में दाखिल करेगा। आप सबों से गुजारिश है कि आप अपने ईमान को मजबूत रखिए, ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाइए। ये ईमान बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ ही साथ हमारे चैनल होलिस्टिक नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस तरह और इससे होगा क्या कि जो हमारी नॉलेज से भरपूर वीडियो है नेक्स्ट जो आएगी आपको बर वक्त मिल सकेगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर